مفتی صاحب اگر کسی عورت کے بال گیلے ہوں تو کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہے یا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ برائے کرم جواب ضرور دیجیے۔ دیکھیے جہاں تک گیلے بالوں کا مسئلہ ہے، بعض عورتیں خواتین یہ کرتی ہیں کہ وہ جیسے ہی باتھ روم سے نکلیں اور ان کے بال گیلے تھے اور انہوں نے فوراً نماز کا وقت تھا نماز پڑھنے کھڑی ہو گئیں۔ تو پہلے آپ جوڑے کا مسئلہ سمجھ لیجئے کہ وہ جوڑا جس کے بارے میں حدیث میں وعید آئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے جس جوڑے سے کہ عورت کو سارے بال سمیٹ کر بالکل چاند کے اوپر رکھنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ نماز کے اندر ہوں یا نماز کے باہر ہوں۔ یعنی نماز نہ بھی پڑھ رہی ہوں نا عورتیں تو بھی ان کو وہ جوڑا بنا کے سر کے اوپر رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے مکمل پردہ نہیں ہو پاتا ہے۔ وہ اتنی لمبی یہاں پر مینار ایسی نکلی ہوئی ہے تو اب کوئی عورت دوپٹہ کیسے اوڑھے گی؟ اگر وہ اوڑھ رہی ہے تو آگے کے سارے بال اس کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بالکل چاند کے اوپر جوڑا اگر آپ کا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آپ اپنے جوڑے کو وہاں سے ہٹائیں، کھولیں۔ ہاں جوڑا آپ کا گدی کے اوپر ہو نا، گردن کے اوپر، پیچھے حصے میں گردن کے اوپر اگر ہے، گدی کے اوپر ہے تو یہ افضل ہے۔ یہاں پر جوڑا اگر کسی عورت نے بنا کے یہاں پہ رکھ لیا نا تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پردہ کرنے میں کوئی پرابلم تو آتی نہیں ہے، عورت آرام سے دوپٹے کو اوڑھ لیتی ہے، اور جو اس کے بال ہوتے ہیں گردن کے اندر کا حصہ جھکا ہوا ہوتا ہے نا، اندر کو گھسا ہوا ہوتا ہے، تو جو بالوں کی اس کے جوڑا بنتا ہے وہ اندر ہی برابر آ جاتا ہے، لیول میں آ جاتا ہے، تو عورت مکمل طرح سے پردہ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت وہ یہاں کے بجائے چوٹی اوپر رکھتی ہے تو پردہ صحیح سے ادا ہی نہیں ہو پائے گا۔ اسی کے لیے اسلام ایسی چوٹی کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ بالکل سر کے اوپر چوٹی کو باندھا جائے، ٹھیک ہے۔ رہا مسئلہ بال گیلے ہونے کا، اگر کسی عورت کے بال گیلے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہی ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس طرح سے نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ افضل یہی ہے کہ بالوں کو پہلے خشک کر لیا جائے، سکھا لیا جائے، اس کے بعد نماز پڑھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے تو نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، نماز میں خلل ہوگا نا، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اچھا اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ بال گیلے ہوتے ہیں نا تو وہ دوپٹے چھوٹے چھوٹے اس دور میں چل رہے ہیں، بہت کم، بڑی مشکل سے آپ مکمل دوپٹے مارکیٹ میں ڈھونڈ پائیں گے، بڑے شارٹ دوپٹے چل رہے ہیں۔ اب وہ عورتیں ہوتی ہیں تو ان کے بال، جن عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں ان کے بال نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں نا، دوپٹے کے اندر سما نہیں پاتے ہیں۔ گیلے بال اگر ہیں اور تو ظاہر سی بات ہے ان کو جلدی عورتیں جوڑا نہیں بناتی ہیں، تو اس لیے کھلے ہوئے بالوں کو رکھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ بالوں کا جوڑا بنا لیں اور جوڑے کو گدی پر رکھیں، پھر اس کے بعد دوپٹہ اوڑھ کر آرام سے نماز پڑھیں۔ گیلے بال ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ اگر آپ کا دوپٹہ موٹا بھی ہو نا تو وہ گیلے بالوں کی وجہ سے وہ وہاں پر پانی لگتا ہے اور بال وغیرہ نظر آنے لگتے ہیں۔ بعض دوپٹے ایسے ہوتے ہیں، بعض کپڑا ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر گیلے بال لگ دیے، گیلے بالوں میں اس دوپٹے کو لپیٹیں گے آپ تو پھر وہ جو بال ہے نا وہ دوپٹے کے باہر سے بال نظر آئیں گے، تو اس سے پھر پردہ مکمل طرح سے عورتوں کا نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ پہلے اپنے بالوں کو خشک کریں پھر نماز پڑھیں۔ ہاں اگر کسی عورت نے بال اس کے گیلے تھے، اس نے نماز پڑھ لی تو نماز اس کی ہو جائے گی، نماز میں اس سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن ظاہر ہے جب کوئی افضل عمل ہمارے سامنے ہو تو پھر ہمیں افضل پر عمل کرنا چاہیے، افضل پر دھیان دینا چاہیے۔